لیکن اس سب کے باوجود دنیا کی باطل طاقتوں کو اپنے دماغ میں بات بٹھا لینی چاہیے کہ یہ میرا اور آپ کا یا کسی انسان کا کلام نہیں ہے جس کو مٹایا جا سکے، جس کو ختم کیا جا سکے۔ یہ خلاق کائنات کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے، رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر رکھی ہے۔ اگر یہ قرآن کوئی مٹنے والی کتاب ہوتی، اگر یہ قرآن ختم ہونے والا کوئی کلام ہوتا اور ناپید ہونے والی یہ کتاب اور یہ پیغام ہوتا، تو یہ اتنا لمبا سفر جو قرآن کریم نے طے کیا ہے، تقریباً 1450 سال کی یہ طویل مسافت اور یہ جو لمبا سفر طے کیا ہے، یہ قرآن اتنا لمبا سفر طے کبھی نہ کر پاتا۔ اس لیے کہ جب قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا جانے لگا اور اس قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی، اسی وقت دشمنان اسلام نے، باطل طاقتوں نے، رؤسائے مکہ نے، سرداران قریش نے اپنی ساری طاقتیں جھونک ڈالی تھی، اپنی طاقتیں کھپا ڈالی تھی کہ اس قرآن کو ہم ختم کر دیں، اس قرآن کو ہم ناپید کر دیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے قرآن کی ابتدائی آیات کو لے کر اپنے سماج کے اندر پہنچے ہیں، مکے کی سوسائٹی میں پہنچے ہیں، اور پھر جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ نبی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاؤ، انہیں یہ پیغام پیش کرو کہ تمہیں کامیابی اور کامرانی ایک اللہ کی عبادت کرنے سے حاصل ہوگی، ایک اللہ کے پرستار بننے سے تم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہوگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرب والوں کو ایک مخصوص انداز میں اکٹھا کیا، مکے والوں کو ایک نرالے انداز میں جمع کیا اور فارا کی چوٹی سے ایک صدا لگائی، ایک آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جاؤ، اپنا معبود ایک اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لات و عزا کی عبادت کو چھوڑ دو، حبل یعوق یغوث کی پرستش کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے پرستار بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اسی وقت ان مکے والوں نے، ان رؤساء نے، ان سرداران مکہ نے اپنی کمر کس لی تھی قرآن کو مٹانے کے لیے، قرآن کو ختم کرنے کے لیے، محمد کے مشن کو ختم کرنے کے لیے، اور جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں تمام تر دشمنوں نے وہ کوششیں کی۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہیں، اور اس طرح کے اور بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں، انہوں نے یہ چاہا کہ قرآن کو مٹا ڈالیں، قرآن کو ختم کر دے، محمد کے مشن کا خاتمہ کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس گل کو، جس چراغ کو جلایا تھا، جس چراغ کو روشن کیا تھا، اللہ تعالی اس روشنی کی تکمیل کرنا چاہتا تھا، اور ان کی کوششیں ناکام ثابت ہوئی، ان کے پروپیگنڈے ناکام ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، روشن کیے ہوئے چراغ کو گل کر دیں،
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ اس کا اتمام کر کے رہے گا، اللہ اس نور کی تکمیل کر کے رہے گا، گرچہ کافر اور یہ مشرک اس کو ناپسند کریں اور اس کی روشنی کے مکمل ہونے سے ان کے پیٹ میں چاہے درد ہو، ان کا ہاضمہ خراب ہو، مگر اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، کوششیں ہوئی، تدبیریں کی گئی، سازشیں رچی گئی کہ قرآن کو ختم کر دیں، لیکن قرآن ختم نہیں ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی کہ قرآن کو ہم ختم کر دیں، قرآن کو ہم مٹا دیں۔ کوئی دور تاریخ انسانیت پر ایسا نہیں گزرا قرآن کریم کے نزول کے بعد کہ لوگوں نے کاوشیں نہ کی ہوں، پروپیگنڈے نہ کیے ہوں، سازشیں نہ رچی گئی ہوں، لیکن اللہ کا قرآن ختم ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی ایک حرف ایک آیت بھی قرآن سے ختم نہیں کر سکتا۔ ابھی ایک بدبخت نے چند سالوں پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا اور پرنٹ میڈیا پر آپ نے خبریں پڑھی اور سنی کہ ایک بدبخت آیا، اس نے کہا کہ قرآن کریم کی 26 آیات کو قرآن کریم سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ یہ آیات دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں۔ اس بدبخت نے کوششیں کی، کاوشیں کی، وہ 26 آیات قرآن سے ختم نہیں کر سکا۔ قرآن کریم کی آیات کو، ایک بھی آیت کو نہیں نکال سکا۔ قرآن کی آیت کو کیا نکالتا؟ وہ ایسا اپنے مذہب سے نکلا کہ ذلیل و خوار ہوا، اور ہم اپنے عرف میں، اپنے کہاوت میں کہا کرتے ہیں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ۔ اللہ نے اسے ملعون بنا دیا، اللہ نے اس کے اوپر ایسی پھٹکار اور ایسی اس کے اوپر لعنت نازل فرمائی کہ اس نے پہلے ہی وہ غیر معتبر مذہب کا حامی تھا، لیکن جیسے بھی تھا اپنے مذہب کو اس نے چھوڑا، عجیب انداز کے کپڑے اس نے زیبتن کیے، اپنے ماتھے پہ نشان لگایا اور تلک لگایا اور بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، بتوں کی عبادت کرنے میں لگ گیا، ہاتھوں سے تراشے ہوئے اور خراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان بیٹھا، اور یہ سوچتا تھا، شاید وہ یہ سمجھتا تھا کہ مذہب تبدیل کرنے سے مجھے راحت مل جائے گی۔ ایسی ذلت اس کے اوپر مسلط ہوئی، ایسی رسوائی کا وہ شکار ہوا کہ آج خون کے آنسو روتا ہے، مگر اسے دنیا کے عذاب سے نجات نہیں مل رہی۔ آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا بھیانک ہے، بڑا خطرناک، ایسوں کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہے۔ ایک آیت کو قرآن سے نہیں مٹا سکتا۔ میرے بھائیوں،